الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي يصور في الأرحام كيف يشاء وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہم سے قرآن میں مختلف سوال کرتا ہے. اس سوال کے پیچھے ایک مضمون، ایک مفہوم ہوتا ہے جو ہمیں سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، بتاؤ میرے بندو تم اتفاقاً پیدا ہوئے ہو یا تمہارا کوئی بنانے والا ہے؟ پھر دوسرا سوال کرتا ہے ام هم الخالقون، اگر تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے تو کیا اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ بتاؤ میرے بندو. ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنائے ہیں تو بتاؤ. اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو، اور اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ تم اتفاقاً پیدا ہو گئے ڈارون کی تھیوری کی طرح یا دہریوں کی تھیوری کی طرح، تو جاؤ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کرو. تم اپنے آپ کے خالق خود ہو تو تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. زمین آسمان تم نے بنایا ہے تو یہ اور اس میں نکلنے والی چیزیں جیسے مرضی استعمال کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن اگر عقل اور نقل اور آج کی سائنس بھی یہ کہہ دے کہ تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے، تم اپنے آپ کے خالق نہیں ہو، زمین آسمان تم نے نہیں بنایا، تو پھر تلاش کرو تمہارا بنانے والا کون ہے. یہاں تک تو سائنس پہنچ چکی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا. اس کو ٹھوس اور محکم دلائل کے ساتھ آج کا دنیا کا علم ثابت کر چکا ہے کہ یہ سب فضول بات ہے کہ یہ اتفاقاً بنا، بغیر بنانے والے کے بنا، یہ ناممکن ہے. لیکن بنانے والا کون ہے؟ یہاں آ کر سائنس اندھی ہو جاتی ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. سائنس نے تو آج آنکھ کھولی. اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس معاملے میں آ کر یہ اندھے ہو جائیں گے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے گا کہ انسان کی فہم، عقل، دانش، تجربے، مشاہدے کی ایک حد ہے، وہ یہاں تک پہنچ گیا. اس سے آگے نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ مشاہدہ کر سکتا ہے، نہ یہ تجربہ کر سکتا ہے. یہاں اس کو کسی اور علم کی ضرورت ہے. یہاں جہاں یہ پہنچ چکا ہے، یہاں یہ سارا آج کا انسانی، آج کا دنیا کا علم والا یہ مانتا ہے کوئی ہے. کون ہے؟ ڈھونڈو کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہمیں اس کا جواب ماں کی گود سے مل گیا کہ ان ربکم اللہ، اس ساری کائنات کا تمہارا رب ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ. کس نے بنایا زمین آسمان کو؟ الذی خلق السماوات والارض، اسی نے بنایا زمین کو، اسی نے بنایا آسمان کو. زمین کو حکم دیا وہ بچھتی چلی گئی، والارض فرشناہا، آسمان کو حکم دیا وہ اٹھتا چلا گیا، والسماء رفعہا، چاند تاروں کو حکم دیا وہ گردش میں آ گئے. کل فی فلک یسبحون، چاند اور سورج کو روشن کر دیا. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، روشنی بنا دی، نور بنا دیا. جیسے جیسے کرتا گیا، کہتا گیا، ویسے ویسے ہوتا گیا. اس نے بنایا. ثم استوى علی العرش، عرش پر اس نے اپنا استوا کیا، قیام کیا. یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بنایا. یطلبہ حثیثا، آگے پیچھے دوڑایا.
الشمس سورج، والقمر چاند، والنجوم تارے، مسخرات بامر اسی کے تابع ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے قبضے میں ہے۔ تو اس سوال کا یوں جواب ملا کہ تمہارا بنانے والا اللہ، تم آسمان کو اٹھانے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، دن رات کا نظام چلانے والا اللہ، اس میں سورج چاند کو گردش دینے والا اللہ، والقمر قدرناہ منازل، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ، وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کو آگ دینے والا اللہ۔ ایک سیکنڈ میں سورج اتنی آگ پھینکتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی حرارت پیدا ہوتی ہے، سورج اتنی حرارت ارب سال سے ایک سیکنڈ میں اتنی حرارت ہر وقت پیدا کر رہا ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے تمہارے لیے سورج کو دہکا دیا، بھڑکا دیا، چاند تاروں کو حرکت میں اللہ تعالیٰ لے آیا، زمین کو پنگھوڑا بنا دیا، یہ دوڑتی بھی ہے، گھومتی بھی ہے، بھاگتی بھی ہے، 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور اس گھومنے دوڑنے کے درمیان یہ سے رقص کرتی ہے، 23 ڈگری کے زاویے پر شمال کی طرف جھکتی ہے، 23 ڈگری کے زاویے پر جنوب کی طرف جھکتی ہے۔ تو اس جھکنے سے ایک طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے، دوسری طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے، دوسری طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے، پہلی طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حرکت سے موسم پیدا ہو رہے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ اگر یہ زمین سیدھی ہو جائے، موسم ختم ہو جائے، ہوا کی گردش ختم ہو جائے، انسان اپنے ہی سانس میں زیر و زبر ہو جائے، تو یہ اللہ کی خبر آئی کہ زمین بچھائی اللہ نے، والارض فرشناہا، آسمان بنایا اللہ نے، والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، درختوں کو بنایا اللہ نے، فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر آسمان کے بانی برسائے اللہ نے، انا صببنا الماء صبا، بادل